بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہمدردی اور خیر خواہی کا دین ہے۔ اس دین نے اہل ایمان کے ساتھ خصوصی طور پر اور تمام انسانوں کے ساتھ عمومی طور پر ہمدردی اور خیر خواہی کا درس دیا۔ اسلام نے ابتدا ہی سے انسانوں کی خدمت کے سلسلے میں انسانوں کو مصائب اور مشکلات سے نکالنے کے سلسلے میں اہل ایمان کو ترغیب دی ہے اور فضیلتیں بیان فرمائی۔ اس کے لیے جو رفاہی کام کیے جاتے ہیں ان رفاہی کاموں کو نہ صرف یہ کہ اسلام نے سراہا ہے بلکہ بڑے پرزور انداز سے دین اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے اور اس پر ابھارا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی، جنتیوں کی اور جنت میں داخلے کے لیے جس تقوی کو ضروری قرار دیا ہے اس تقوی کے عاملین کی یعنی متقیوں کی جو خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے ان میں سے ایک خصوصیت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، بندوں کی ضروریات کی تکمیل۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال صرف کرتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ انفاق کرنے والے، یہ مال خرچ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہدایت کے حصول کے لیے، کامیابی اور فلاح کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کو لازمی قرار دیا، بلکہ زکوٰۃ کے طور پر انفاق کے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر، اہل خیر حضرات پر فرض کیا کہ ہر سال اتنی مقدار اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالنا لازمی ہے۔ اس کے بغیر مسلمان اسلامی اجتماعیت کا حصہ نہیں بن سکتے، اسلامی اخوت کا حصہ نہیں بن سکتے، مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے وہ قابل نہیں۔ تو انفاق پر ابھارا اللہ تبارک و تعالیٰ، فرض انفاق کے ساتھ ساتھ نفل انفاق پر، صدقہ و خیرات پر، لوگوں کی ضروریات کی تکمیل پر جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے، جو آیات قرآن مجید کے اندر ملتی ہیں اس سے ایک مسلمان کا، ایک انسان کا دل اس پر تڑپتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اخروی کامیابی کے لیے خرچ کروں۔
قرآن میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس انفاق کی مثال ایک دانے کی سی، ایک بیج کی سی، جسے زمین میں بویا جائے اور اس سے کومپل نکلے، اس سے 7 بال نکلے اور ہر بال میں 100 دانے۔ گویا کہ زمین میں دانہ بونے والے نے صرف ایک دانہ، ایک بیج بویا تھا، اس کے نتیجے میں جو فصل ہوگی 700 دانوں کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ انفاق کی یہی مثال ہے، جو لوگ ہمارے دیے ہوئے مال کو ہماری رضا کی خاطر ہمارے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرتے ہیں، ان کو جو اخروی اجر ملے گا وہ 700 گنا، بلکہ یہ لمٹ نہیں ہے، یہ حد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا 700 گنا سے بھی زیادہ بدلہ دینے والی چیز۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کی ترغیب عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ خود قرآن مجید کے اندر بھی فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت خلق کی ترغیب دلائی کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، محتاج و مسکینوں کے کھانے کا نظم کیا جائے، یتیموں کی سرپرستی کی جائے، اسیروں کو قیدیوں کو چھڑایا جائے، یعنی گویا کہ خدمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کی خدمت اللہ کے کنبے کی خدمت کی طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، گویا کہ ہماری فیملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری انسانیت کو، پوری مخلوق کو اپنا فیملی اور اپنی فیملی کا ممبر قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ احبهم الی اللہ احسنهم الی عیالہ، اللہ تعالیٰ کو ان تمام بندوں میں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے اہم اور سب سے اعلیٰ اور افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ مخلوق کی خدمت ہے، خدمت خلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کی ترغیب دی، محتاجوں کی ضرورت کا لحاظ رکھا جائے، یتیم ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیلا جائے، اس کی کفالت کی جائے۔ حضور نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ہوں گے۔ محتاجوں غریبوں کی کفالت کے سلسلے میں کیا اجر ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی۔ عام صدقوں کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم کچھ صدقات ایسے کرتے ہیں جس کا دنیا میں ہمیں فائدہ مل جاتا ہے، وقتی طور پر صدقہ، لیکن ایک صدقہ وہ ہے کہ جس کا ثواب اور جس کا صلہ مسلسل جاری رہتا ہے، جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، اب اس کے مرنے کے بعد وہ خود عمل کرنے والا نہیں ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان کے مرنے کے بعد، ایک مسلمان کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک ایسا صدقہ کہ جس سے لوگ اور انسان مسلسل فائدہ اٹھاتے رہے۔ اس صدقے کو کرنے کے بعد مثال کے طور پر کنواں کھود دینا یا پھر بورویل کا انتظام کر دینا یا پھر مدرسے کی تعمیر، بچوں کی تعلیم کا نظم، کسی کو پڑھا دینا لکھا دینا، مسجد کی تعمیر کرنا، یا پھر کسی کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اسے انسانیت کے لیے خیر خواہ بنا دینا، جب تک اس کا فائدہ دنیا اٹھاتی رہے گی اس صدقے جاریہ کرنے والے کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ یہ جو صدقے جاریہ کا جو تصور، جو کانسیپٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کے جو اثرات امت مسلمہ پر پڑے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس صدقے جاریہ میں حصہ لینے کی خاطر مسلمانوں نے، اہل خیر حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک لوگ اپنی جائیداد میں، اپنی پراپرٹیز میں صدقہ جاریہ کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راہ میں وقف کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس صدقہ جاریہ میں حصہ لیا گیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، مسجد قباء کی تعمیر کی گئی،
اس کے علاوہ کئی مساجد کی تعمیر کی گئی، تو مسجد نبوی کو، مسجد قباء کو، متعدد مساجد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا گیا کہ اس میں جو اس زمین پر جو نمازیں ادا کی جائیں گی، ان نمازوں کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے اس زمین کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیا۔ جب تک ان مساجد میں نمازیں ادا کی جاتی رہیں گی، اس زمین کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرنے والے کے نام اعمال کو اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اس ترغیب سے مسلمانوں نے اپنی جائیداد کو، اپنی زمین کو مساجد کے لیے وقف کیا، مدارس کے لیے وقف کیا، یتیم خانوں کے لیے وقف کیا، خانقاہوں کے لیے وقف کیا، اور لوگوں نے مزارات کے لیے اور مختلف رفاہی کاموں کے لیے مسلمانوں نے اپنی زمینوں کو، جائیدادوں کو وقف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زمین تھی اسے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیا گیا۔ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سے متاثر ہو کر اپنی جائیداد کو، اپنے باغات کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیا۔ صحابہ کے انفاق کی، صحابہ کے صدقات کی مثالیں ہم سنتے ہیں، جن میں سے کچھ نمونے کے طور پر میں اشارتاً آپ کو بتاؤں۔ آپ نے سنا ہے اس سے پہلے کہ خیبر کی زمین میں جو حصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے وقف کرنا چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو اصل ہے وہ اپنے پاس رکھو اور اس سے جو نفع ملنے والا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرو۔ چنانچہ اس کا نفع اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے وقف کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مکے سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے، پانی کی تکلیف تھی، میٹھے پانی کے چشمے نہیں تھے، ایک مقام پر ایک کنواں تھا جس کا مالک غالباً ایک یہودی تھا، وہ مسلمانوں کو اور دیگر لوگوں کو اس پانی قیمتاً وہ پانی دیا کرتا، پانی کو قیمت لے کر پانی مسلمانوں کو فروخت کیا کرتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی بستی کو، اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر آنے والوں کے پاس مال و دولت کہاں تھی؟ مسلمانوں کو تکلیف اور مشقت ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ کون ہے جو اس پانی کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو خریدا جسے بئر روما کہا جاتا، اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا۔ چنانچہ اس کنویں کا نام بئر عثمان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو وقف کرنے کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ چنانچہ اس کنویں کو بئر جنہ بھی کہا جاتا ہے، جنت کا کنواں۔ یہ حضرت عثمان غنی کی وقف کی مثال ہے بئر روما۔ ایک مشہور باغ کا واقعہ آپ نے سنا، بیروحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی کے سامنے ایک بہترین باغ جس میں تقریباً 600 درخت تھے، بہترین فصل اس میں آتی تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مختلف باغوں میں کہا جاتا ہے کہ انہیں یہ باغ بہت محبوب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آتے، اس باغ کا پانی بہت میٹھا تھا، اس باغ کے پانی کو پی کر سیراب ہوتے تھے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے ایمان والو تم لوگ نیکی کو نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے۔ مما تحبون، تمہاری محبوب چیز کو جب تک تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ آیت ہمیں سنائی ہے، مجھے یہ باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، اسے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس باغ کو جس میں 600 درخت، بہترین فصل لانے والے درخت موجود تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا گیا۔ مخیریق نامی ایک یہودی جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنگ میں اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری جتنی جائیداد ہے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کی شہادت کے بعد ان کے جو 7 باغات تھے ان باغات کو اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے وقف کر دیا۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ کی کچھ مثالیں، اس وقت سے لے کر آج تک جو ترغیب قرآن مجید نے دی ہے، جو ترغیب صدقہ جاریہ کی، انفاق کی، رفاہی کاموں کی اور وقت کے سلسلے میں اللہ اسلام نے دی ہے، اس ترغیب سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے اس وقت سے لے کر آج تک اپنی اہم ترین جائیداد کو اللہ تعالیٰ کے راہ کے لیے وقف کیا۔ چنانچہ آج جو ہندوستان میں اوقاف کی جو جائیدادیں ہیں یہ مسلمانوں کی اسی ایصال ثواب کی، اسی صدقہ جاریہ کی مثالیں بڑے پیمانے پر مسلم حکمرانوں کے دور میں بھی اور دیگر مواقع پر بھی مسلمانوں نے صدقہ جاریہ میں حصہ لینے کی خاطر اپنی جائیدادوں کو، اپنی زمینوں کو مساجد کے لیے وقف کیا، مدارس کے لیے وقف کیا،
اسکولوں کے لیے وقف کیا، اسپتالوں کے لیے وقف کیا، یتیموں کے لیے وقف کیا، چھوٹے ٹکڑے کو یا پھر بڑی بڑی جائیداد کو، کئی ایکڑ پر مشتمل زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا۔ چنانچہ اسلام کا ایک باقاعدہ نظم ہے وقف کے سلسلے میں، وقف کے باقاعدہ احکام ہیں کہ وقف کون کر سکتا ہے، کیسی زمینیں وقف ہو سکتی ہے، کیسی چیزوں کو وقف کیا جا سکتا ہے، وقف کے مسائل کیا ہیں، وقف کی آمدنی کہاں خرچ ہوگی، اس کے انتظام کرنے والوں کے اس میں سے حصہ لینا جائز ہے یا نہیں، وقف کے جو مصارف ہیں وہ کن پر خرچ ہوں گی، اس کی آمدنی کہاں خرچ ہوگی، اس کے مصارف کیا ہیں، اس کی پوری تفصیلات قرآن و سنت کے اندر، احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اس ہندوستان کے اندر بھی وقف کی بہت بڑی پراپرٹیاں، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں تقریباً کم و بیش 10 لاکھ ایکڑ زمین پر مشتمل ہے، 10 لاکھ ایکڑ زمین پر مسلمانوں کی مستقل وقف کی جائیدادیں ہیں، اور تقریباً 8 لاکھ سے زائد پراپرٹیاں مسلمانوں کی، اور یہاں ہندوستان کے اندر وقف کا ایکٹ بھی موجود ہے، اور چونکہ وقف مسلمانوں کی پراپرٹی ہے اور وقف کے سلسلے میں اسلام نے یہ اصول بنایا ہے کہ اس کی نگرانی کی جائے گی، اس کے انتظام کو سنبھالا جائے گا، وقف جس مقصد کے لیے کیا جائے اس مقصد کے علاوہ کسی اور راہ میں، کسی اور مقصد میں اس کے مال کو صرف نہیں کیا جائے گا، اس سے جتنی بھی آمدنی ہوگی اللہ کے راہ میں، اللہ کے رسول کی راہ میں، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے اسے صرف کیا جائے گا۔ اور میں نے اگر کوئی پراپرٹی، کوئی زمین کا حصہ وقف کیا تو پھر اب اس زمین کا مالک میں خود نہیں رہوں گا، اب میری مرضی کے مطابق اس میں اسرافات نہیں ہوگا، جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے اس زمین کی آمدنی، اس زمین کو صرف کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے اس وقت کے نظم کو سنبھالنے کی ذمہ داری مسلمانوں کی تھی، اہل ایمان کی تھی، اہل ایمان نے ایک دور تک اسے سنبھالا امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ، لیکن جس طرح مختلف خرابیاں مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی، وقف کی جائیدادوں کے سلسلے میں مسلمانوں کی نیتیں خراب ہوئی، جن لوگوں کے پاس وقت کے انتظامات سے انہوں نے اس وقت کی پراپرٹی کا غلط استعمال کرنا شروع کیا، سارے نہیں، کچھ ہی صحیح، غلط استعمال اس کا کرنا شروع کیا، ان وقت کی زمینوں کو اپنی پراپرٹی خراب کیا، اس کی آمدنیوں کو خود اپنے لیے حلال کرنے لگے۔ مختلف خرابیاں جب آئیں تب دشمنوں کی نگاہیں ان پر پڑی، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کا کوڑا برسنے کا موقع آیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی امانت پر خیانت کی جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزائیں مسلط کی جاتی ہیں۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں دشمنان دین کی نگاہیں جہاں مسلمانوں کے دین پر ہیں، مسلمانوں کے وجود پر ہیں، مسلمانوں کی آئیڈینٹی پر ہیں، مسلمانوں کے پرسنل لا پر غیر مسلموں کی دشمنان دین کی نگاہیں ہیں، اسی طرح دشمنان دین کی نگاہیں مسلمانوں کی ان اوقاف کی پراپرٹی پر بھی ہیں۔ مختلف زمانوں سے آزادی کے بعد سے مختلف مواقع پر اس کے جو ایکٹس ہیں، اس کے جو قوانین ہیں، اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی، اصلاح کے نام پر، ناجائز قبضے سے بچانے کے نام پر، اس کے صحیح استعمال کے نام پر، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ظالم کی نگاہوں کے اندر، ظالم کے دل میں بدنیت کی آ جاتی ہے تو مختلف قسم کے جملوں کے بہانے، ہمدردی اور خیرخواہی کے بہانے ان پراپرٹیز پر قبضہ کرنے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس وقت اب ہم جس دور میں، جس مقام پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں، کھلم کھلا اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ وقف کا جو ایکٹ ہے، وقف کے جو قوانین ہیں اس میں ترمیم کی جائے گی، اور ترمیم کے لیے ایسے قوانین اس کے اندر شامل کرنے کی، ضم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اب یہ وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کی وقف کی پراپرٹی نہیں بلکہ حکومت کی وقف کی پراپرٹیاں ہو جائیں۔ اب اس کے بعد یہ زمینیں اسلامی قانون کے مطابق صرف نہیں ہوگی بلکہ حکومت کی مرضی کے مطابق صرف ہوگی۔ ایک ایسے وقت میں جب ظالم کی نیتوں میں خرابی پیدا ہو چکی ہو، ایک ایسے وقت میں جب مسلمانوں کی مسجدوں کو مندر قرار دے کر مسمار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، عدالتوں میں کیس لڑنے کے بعد زمین کے مسلمانوں کی ملکیت میں ہونا ثابت ہونے کے باوجود صرف آستھا کے نام پر اسے مندر کے حوالے کر دیا جا رہا ہو تو پھر حکومت کی نیتوں پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ وقف ایکٹ کے اندر ترمیم کا، اس میں امینڈمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی جائیدادوں سے دستبردار ہو جائیں۔ لاکھوں ایکڑ زمینیں جو مسلمانوں کے خلوص کی علامت تھی، مسلمانوں کے خلوص کی، صدقہ جاریہ کی دلیل تھی، ان زمینوں کو ظالموں کے حوالے کر دیا جائے اور مسلمان بے بس ہو کر رہ جائیں۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اے لوگوں جس میں میں اور آپ سب شامل ہیں، ہم میں سے ہر فرد سے کہا گیا جو لوگ اپنے بزنس میں مصروف ہیں، اپنی فیکٹریوں میں مصروف ہیں، صرف جمعہ کے لیے وقت نکالنا چاہتے ہیں، صرف بعض نمازوں کے لیے وقت نکالنا چاہتے ہیں، ان میں سے ہر فرد کو خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، سب سے بھی،
فرمایا تھا کہ تم اگر کوئی برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. یہ فرض ہے تمہارے اوپر, یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی برائی چاہے تمہارے اپنے اندر ہو, تمہارے کولیگ کے ساتھ ہو, یا پھر تمہاری فیکٹری کے ساتھیوں کے ساتھ ہو, یا پھر تمہارے پڑوسیوں میں ہو, یا پھر برادران وطن میں ہو, کوئی بھی برائی تم اگر کوئی منکر دیکھتے ہو تو اسے دیکھ کر خاموش نہ بیٹھو. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, اپنے ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کرو. اگر طاقت نہیں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, قدرت نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ, زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, برائی کو زبان سے تو ختم کرنے کی کوشش کرو, اس کی برائی کی قباحت کو بیان کرو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اتنی بھی استطاعت نہیں, طاقت نہیں ہے تمہارے پاس, کم سے کم دل میں تو نفرت پیدا ہو جائے کہ خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے. لیکن اس حدیث کو ہم نے اجتماعات میں سنایا, ممبروں پر سنایا, اپنے دروس میں سنایا, لیکن اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی ہم نے کوشش نہیں کی. جب برائی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا اثر ہوگا, ہم تو نمازی ہیں, ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں, ہم بڑے نیک ہیں, اس برائی کے خلاف آواز اٹھا کر کیوں مصیبت بول لیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برائی دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے اس وقت پہاڑ کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی. اب ہم افسوس کر رہے ہیں اس پہاڑ کو توڑنے کے قابل نہیں. لیکن یاد رکھیں وقت کبھی بھی آخری نہیں ہوتا. جس وقت ہم ارادہ کریں اس برائی کے خلاف آواز اٹھانے کی, یاد رکھیں کہ ہمارے عزم و ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. آدمی چاہے جتنا کمزور ہو, اس برائی کے خلاف آواز اٹھانے, لڑنے, سینہ تان کر کھڑے ہونے کا عزم و ارادہ پیدا کرے تو یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. اس وقت بھی جب مسلمانوں کی اتنی بڑی جائیداد کو جو صرف مسلمانوں کے قبضے میں حفاظت کے خاطر, اس کے صحیح نظم کے خاطر رہنا چاہیے, یہ بڑی پراپرٹیاں جب ظالموں کے حوالے ہوں گی تو یاد رکھیں اس وقت جتنے اطمینان کے ساتھ ہم مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, جتنے اطمینان کے ساتھ ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, آئندہ ہم ظالم کے خلاف ایک لفظ نہیں اٹھا سکتے. مساجد ہمارے صدور کے انتظام میں نہیں رہیں گی, ہماری نگرانی میں نہیں رہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی. یہاں جو بات بیان کی جائے اس کے لیے حکومت سے اپروول لینا ضروری ہوگا. 2-3 دن پہلے کا یہ خبر ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, چھتیس گڑھ کے وقف بورڈ کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جو بھی وقف کی مساجد ہیں اس میں خطبات جمعہ سے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ خطبہ جمعہ میں کیا کہا جائے. وقف بورڈ کی اجازت کے بغیر, اس کی توثیق کے بغیر خطبات جمعہ میں کوئی لفظ نہیں کہا جا سکتا. جس طرح بعض مسلم ممالک کے اندر حکومت کے خلاف ایک لفظ زبان سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے, منکر اور برائی کے خلاف زبان ہلانے کی اجازت نہیں ہے, ہندوستان کے اندر بھی اگر وقف بورڈ میں ظالموں کا قبضہ ہو گیا تو پھر ہماری مساجد میں قرآن و سنت کی باتیں نہیں ہوگی, اللہ کی مرضی کی باتیں نہیں ہوں گی, بلکہ وقف بورڈ کے جو ذمہ داران ہیں, ظالم حکومتیں ہیں, ان کی باتیں اور ان کا چرچا اور ان کی دعوتیں دی جائیں. قرآن و سنت کی باتیں نہیں ہوں گی. یہ اس وقت ہے جب مسجد میں آنے کا موقع ملے, ورنہ وقف بل کے اندر جو ترمیم کرنے کا جو مضمون ارادہ کیا گیا ہے, ان ترمیمات کو آپ دیکھیں گے, امینڈمنٹس کو آپ دیکھیں گے, کیا کیا نئی چیزیں اس میں شامل کی جا رہی ہیں, اسے آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ لاکھوں مساجد ہماری ختم کر دی جائیں گی, مسمار کر دی جائیں گی, مساجد نہیں رہیں گی. اب اس وقت جبکہ ابھی وقف بل میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی مساجد کو بلڈوزر کے ذریعے شہید کر دیا گیا. ظالم کی نیت جب خراب ہوتی ہے تو اس وقت پھر کوئی دلیل, کوئی ثبوت کی اسے ضرورت نہیں ہوتی, بس اس کا ارادہ اور اس کی نیتیں کافی ہوتی ہیں, اس کا پاور اسے کافی ہوتا ہے. مساجدوں کو مسمار کر دیا گیا, مدارس کو مسمار کر دیا گیا. ایسے موقع پر اگر وقف بل کے اندر یہ امینڈمنٹ جاری کر دیا جائے کہ جن مساجد وقف بورڈ, وقف کی جتنی جائیداد ہیں, کسی بھی جائیداد کے سلسلے میں اگر رجسٹریشن نہ ہو تو وہ جائیداد غیر قانونی قرار دے کر حکومت کی تحویل میں لے جائے, حکومت اس پر قبضہ کرے گی. یہ امینڈمنٹ اس میں ہونے والا ہے, یہ ترمیم ہونے والی ہے کہ جو بھی وقف کی پراپرٹی رجسٹرڈ نہیں ہے وہ غیر قانونی قرار دے دی جائے گی اور اس پراپرٹی پر حکومت قبضہ کر سکتی ہے. آپ غور کر کے دیکھیں, مغلیہ سلطنت کے دور میں, مسلم حکمرانوں کے دور میں جو زمینیں وقف کی جاتی تھی وہ دستاویز کی بنیاد پر نہیں بلکہ شاہی فرمان کے ذریعے سے اسے وقف کر دیا جاتا. وقف کرنے کے بعد شاہی اعلان ہو جاتا تھا کہ یہ زمین وقف کی ہے, چنانچہ وہ اوقاف کی ملکیت میں دے دی جاتی تھی, اس کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا. اور مختلف ادوار میں لوگوں نے ثواب جاریہ کی خاطر اپنی زمینوں کو وقف کیا, اس کا بھی کوئی قانونی دستاویز موجود نہیں. ایسی تمام پراپرٹی جو کہ اصل میں وقف تھی, قانونی دستاویز کے نہ ہونے کے نتیجے میں حکومت کے اس نئے بل کی روشنی میں یہ غیر قانونی قرار دی جائے گی اور اس پر موجود رہنے والے مساجد, مدارس, خانقاہیں, مزاریں اور جتنی بھی چیزیں ہیں مسلمانوں کو, ان سب کو مسمار کر دیا جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ. اور ہمارے پاس
چونکہ رجسٹریشن نہیں ہے، دستاویز موجود نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور اس امینڈمنٹ کے اندر، ترمیم کے اندر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ وقف بورڈ کے ذمہ دار ہونے کے لیے ممبر آف پارلیمنٹ ہونا شرط ہے۔ آپ اندازہ کرتے دیکھیں کتنے ہیں مسلم ممبران پارلیمنٹ، کتنے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم ممبر آف پارلیمنٹ اکثریت غیر مسلموں کی ہوگی جو وقف کے ذمہ دار بن کر کھڑے ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اکثریت غیر مسلموں کی ہوگی، تو پھر اب یہ وقف مسلم وقف بورڈ نہیں ہوگا، مسلم کا لفظ نکال دیا جائے گا۔ جس طرح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے مسلم لفظ کو نکال کر اس کے اقلیتی کردار کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح مسلم وقف بورڈ کو مسلم نکال کر اسے کامن وقف بورڈ اور حکومتی وقف بورڈ کر دیا جائے گا، پھر مسلمانوں کا کوئی رول، کوئی دخل اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، اس طرح ہماری مساجدوں کو نشانہ کیا جا رہا، اس طرح ہمارے مدارس اور خانقاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا، مسلمانوں کے تشخص کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حیرت ہوگی آپ کو، کولکتہ کے ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس زیر سماعت ہے کہ ہندوستان میں قرآن پڑھنے پر پابندی عائد کر دی جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا، کیا کہا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ اور خود یہ مشرکین، قرآن میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ قرآن میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو شدید دشمن اگر کوئی ہے تو یہود اور مشرکین ہیں۔ اس آیت میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہودیوں سے زیادہ سخت دشمن اگر مشرکین ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ لن ترضا، تم سے یہ یہودی راضی نہیں ہو سکتے، وَلَا النَّصَارَىٰ اور یہ عیسائی راضی نہیں ہو سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کب تک؟ وقف بورڈ میں ترمیم ہوگی بس خاموش، 3 طلاق کا بل لا کر بس خاموش نہیں، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے ملت کی، تم ان کے مسلک کی، تم ان کے شرک کی، ان کے شرک کے اقدار کی پیروی جب تک تم نہ کرنے لگو، اس وقت تک یہ لوگ راضی ہونے والے نہیں۔ ان لوگوں کا ارادہ صرف چند قانونی پابندیاں لانے کا نہیں، پردے پر پابندی کی کوشش ہوئی، بعض مقامات تو پردے پر پابندی ہے، بعض ریاستوں میں اذان پر پابندی ہے، قرآن پر پابندی کے کیسز لڑے جا رہے ہیں، مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، وقت بل کے اندر ترمیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ ساری کوششیں اس انتہا پر جا کر پہنچیں گی کہ آپ کا نام عبداللہ نہ ہو، محمد نہ ہو، اظہر نہ ہو، کوئی مسلمانوں کا نام کا نہ ہو، آپ ہندوؤں جیسے زندگی گزارے، آپ کا اسلامی تشخص باقی نہ رہے، مسلمان بن کر رہیں، نام مسلمان کا ہو، تب بھی غلامی سے بدتر تمہاری زندگی ہونے والی ہے۔ یہ اصل میں کفر کا، باطل کا اصول ہے، اس کی سنت ہے، حق ہو، اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہاں گھبراہٹ اس وقت ہوگی جب ان مسائل اور مشکلات کو دیکھنے کے باوجود مسلمان اطمینان سے بیٹھے رہے، یہ سوچیں کہ یہ معاملہ چھتیس گڑھ میں ہونے والا ہے، یہ معاملہ کلکتہ کا ہے، کرناٹک کا نہیں ہے، ہم اطمینان سے بیٹھے نہیں۔ جو چیز پہلے بہار میں تھی وہ آج کرناٹک میں ہے، جو اس وقت چھتیس گڑھ میں ہے وہ آئندہ کرناٹک میں ہو سکتی ہے، مسائل کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ ایک اصول جو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس قسم کی مخالفتیں، اس قسم کی ناانصافیاں یہ اس دور میں پہلی مرتبہ نہیں بلکہ ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، اور مسلمانوں کا ہر دور میں اس کا جواب یہ رہا کہ ان منکرات کے خلاف مسلمانوں نے سینہ تان کر کھڑے ہو کر اس کا جواب دیا، اس کا مقابلہ کیا اور ان کا منہ توڑ جواب دیا، قانونی طریقے سے، قرآن و سنت کے طریقے سے۔ اس کے جواب میں ظلم اختیار کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دی گی، قانونی طریقے سے لڑائی لڑی جائے، انصاف کے ساتھ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ مسلمان اس موقع پر متحد اور متفق ہو جائیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد انتہائی ضروری ہے۔ مساجد صرف جماعت اسلامی یا تبلیغ کی جماعت کی نہیں ہے، جماعت اسلامی کی مساجد ہیں، تبلیغ کی مساجد ہیں، اہل سنت کی جماعت مساجد ہیں، شیعوں کی مساجد ہیں، مہدویوں کی مساجد ہیں، سب کی مساجد ہیں، اور مساجد پر ان کی نگاہ ہے، خلا مسلک کی مساجد پر نہیں۔ جب دشمن ہم سب کو ایک سمجھتا ہے تو ایک اللہ کے ماننے والے، ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے والے اس موقع پر متحد کیوں نہیں ہوں گے؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ہمارا نفع بھی ایک ہے، ہمارا نقصان بھی ایک ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ کی قرآن بھی ہے۔ کچھ بڑی بات کی ہوتے تو مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر ایسی مصیبت کے موقع پر مشترکہ دشمن کے خلاف ہم متحد ہونے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد علی الجماعہ، جماعت پر ہوتی ہے،
मुत्तहिद लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती है, मुंतशिर अफराद, टुकड़ों में बटे हुए लोग अल्लाह तबारक व तआला की मदद से महरूम हो जाते हैं। चुनांचे कुरान ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, वला तफर्रकू, टुकड़ों में ना बटो, ला तनाज़उ, आपस में इख्तिलाफ ना करो, फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू, तुम बिखर जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, साबित कदम रहो, मुत्तहिद और मुत्तफिक रहो। इस मौके पर तमाम जमातों का, तमाम मसालिक का ऐसा इत्तेहाद दुनिया के सामने आना चाहिए कि बातिल ये समझे कि जिन लोगों को हम मुख्तलिफ टुकड़ों में बटा हुआ देख रहे हैं, हमारी इन साजिशों के खिलाफ, ये सब के सब मुत्तहिद हैं। याद रखें, मुसलमानों के खिलाफ ये 100 टुकड़ों में बटी हुई कौम ये एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हुई है मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। और एक खुदा को मानने वाले, हजारों भगवान को पूजने वाले जब मुत्तहिद हो सकते हैं, तो एक खुदा की इबादत करने वाले मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकते? हम मुत्तहिद हो सकते हैं, मुत्तहिद होंगे इंशाअल्लाह। इस मौके पर अपने इत्तिहाद का सबूत देने की जरूरत, मुत्तहिद होकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अपने अकाबिर, अपने रहनुमाओं की हिदायत की रोशनी में हम उनके पीछे चलने की कोशिश करें। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म मुसलमानों का हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर, जैसा भी हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर एक ऐसा मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म हमारा मौजूद है जिसमें मुसलमानों की जितनी भी तंजीमें इस हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती हैं, उन तमाम तंजीमों की नुमाइंदगी उसके अंदर मौजूद है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसमें जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हो, जमीयत अहले हदीस हो, शिया हो, अहमदिया हो, महदवी हो, अहमदिया नहीं महदवी हो, जितने भी मुसलमानों की जमातें हैं, उन सब की नुमाइंदगी इसके अंदर मौजूद है। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा काबिल एतमाद इस वक्त हो सकता है दूसरों की बनिस्बत वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इसके जरिए से आजादी के बाद से भी मुसलमानों की जो पर्सनल कवानीन है, निकाह के सिलसिले में, तलाक के सिलसिले में, खुला वगैरह के सिलसिले में, विरासत के सिलसिले में जो दुश्मनों की दरअंदाजियां हो रही थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इसके खिलाफ आवाज उठाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक इसमें कामयाबी मिली। इस मौके पर भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे सामने है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्लेटफॉर्म, उसकी तरफ से ये अपील की गई है, उसकी तरफ से होने वाली अपील मेरे अपने दिल की, आपके अपने दिल की अपील है, हम सब की अपील है। इस अपील को, इसको अपील को जवाब देना, रेस्पॉन्स करना और उसके मातहत, उसके झंडे तले और उन रहनुमाओं के मशवरों के तहत आगे बढ़ना इस वक्त हम मुसलमानों की अहम तरीन जिम्मेदारी। इस मौके पर वक्फ बिल की मुखालफत में जो कोशिशें हो रही हैं, इसके खिलाफ जो कोशिशें हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर मौजूद सारी जमातें इस सिलसिले में मुत्तहदा तौर पर कोशिशें कर रही हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। एक कोशिश इस बात की जा रही है कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के इज्तिमाआत हों, वहाँ मुसलमानों की रहनुमाई की जाए, वक्फ की औकाफ की अहमियत बताई जाए और मुसलमानों का जो असल मकाम, असल जिम्मेदारी, असल किरदार जो होना चाहिए उसे वाज़ह किया जाए और मुसलमानों के ईमान को मजीद थोड़ा ऊपर की तरफ उठाने में, बेहतर बनाते हुए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की, जद्दोजहद करने की कुछ कोशिश, कुछ जज्बा उनके दिल के अंदर पैदा हो, इसकी कोशिश की जाए। ये कोशिशें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 दिन बाद 24 नवंबर को बेंगलोर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तकरीबन 29वां इजलास होने वाला है, बहुत बड़े पैमाने पर तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए एक बहुत बड़ा इजलास होने वाला है, जिसमें मिली जमातों के रहनुमाओं की तरफ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आप तमाम को इस बात की गुजारिश की गई है कि इस इज्तिमा में शरीक हों। 24 को इतवार के दिन बाद नमाज असर से क़ुद्दूस साहब ईदगाह के अंदर होने वाले इस बहुत बड़े इज्तिमा में कम से कम शिरकत करके हम अल्लाह ताला के सामने इस बात का सबूत दें कि जालिमों ने तेरे घरों पर कब्जा करने की जो साजिशें की थी, इसे हमने पसंद नहीं किया। इसके खिलाफ उठने वाले और होने वाले इस इजलास में शरीक होकर हमने अपनी नाराजगी का सबूत दिया इस बिल के खिलाफ। इस बात का हम इजहार करें। हमारा इजहार, हमारी नीयतें, हमारी कोशिशें अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होंगी। याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम कोशिश करो, वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो लोग कोशिशें करेंगे, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनके लिए अपने रास्ते खोलेंगे। तुम 1 कदम आगे बढ़ो, मैं 10 कदम आगे आऊंगा, तुम चल कर आओ, मैं दौड़ कर आऊंगा। हम जिस नीयत से कोशिश अब जद्दोजहद करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने खुद फरमाया है कि तुम मेरे साथ जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा मामला करूंगा। हम अपनी कोशिशों के जरिए से अल्लाह ताला से ये गुमान रखें कि हमारी कोशिशें बराबर होंगी, हमारी कोशिशें नतीजा खैज होंगी, हमारा जमा होना दुश्मनाने दीन की साजिशों को नाकाम करने का जरिया होगा। हमारे जमा होने को देखकर अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद नुसरत फरमाएगा।
یہ امید، یہ ظن غالب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ظن کے مطابق، تمہارے گمان کے مطابق میں فیصلہ کروں گا. انشاءاللہ ہماری مدد ہوگی. یہ بل انشاءاللہ اس بل میں ترمیم نہیں ہوگی ہماری کوششوں کے ذریعے سے، بس شرط یہ کہ ہم اس سلسلے میں کچھ وقت نکالیں، کچھ وقت فارغ کریں. حکومت کے بورڈ کی طرف سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ اس دن دکانوں کو بند رکھ کر اس اجلاس میں شریک ہونے کی کوشش کی جائے. میں گزارش کرتا ہوں، میرا اپنا بھی ارادہ ہے اس میں شرکت کا. آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اور بڑے پیمانے پر اپنے ساتھیوں کو لے کر اس اجلاس میں شرکت کی کوشش کریں. یقیناً ہماری کوششیں برابر ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرمائے، ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا فرمائے، حق سے محبت پیدا فرمائے، باطل کے خلاف آواز اٹھانے کی، جدوجہد کرنے کی توفیق، سعادت اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے. اور دشمنوں کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو ناکام کرنے کی ہماری جو کوششیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے. دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرمائے، انہیں ہدایت و رہنمائی عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف.